بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ سعی کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شعائر اللہ کا معنی یہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے جسے علامت کہا جاتا ہے، اور شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دی ہیں۔ اور حج کے لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا یہ ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں قرآن و سنت میں جو خاص خانہ کعبہ کا قصد کرتے ہیں اور وہاں افعال مخصوصہ ادا کرتے ہیں اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عمرے کے لفظی معنی ہیں زیارت کرنا، اور اصطلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑ ہیں، قرآن پاک میں یہاں تو یہ کہا گیا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اگر وہ طواف کر دیتے یعنی سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں، تو اگر نہیں کرتے تو کرتے ہیں ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی اگر ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اب اس میں اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اصل میں اسلام سے پہلے بھی صفا اور مروہ کی لوگ سعی کیا کرتے تھے اور بعض لوگ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، جو سعی کیا کرتے تھے وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہاں صفا میں انہوں نے کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس میں خاص جو بڑی مورتی تھی منات نام کی مورتی تھی، اس کا نام لے کر کے وہاں سعی کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے وہ صفا مروہ کی سعی اس لیے ترک کر دی کہ جی وہ وہاں پر مورتیوں کی وجہ سے سعی کی جاتی ہے، بتوں کی وجہ سے سعی کی جاتی ہے، تو کہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ شمار نہ ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر سعی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مختلف احادیث موجود ہیں کہ آپ نے سعی کی ہے، اور اس کا مفہوم بھی جو مفسرین نے لکھا یہی ہے کہ جو حج اور عمرہ کرے اور اس میں سعی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جو اس کو گناہ سمجھ رہے تھے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو مشرکین مکہ جنہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں وہ بتوں کی وجہ سے سعی کرتے ہیں، تو ان کی اس بات کو نفی کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے سعی کی تو یہ گناہ نہیں ہے، یعنی تم ان کی وجہ سے سعی نہیں کر رہے بلکہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ تمہارے دین کی ایک علامت ہے، اس کو تم نے کرنا ہے، تمہارے نبی نے بھی کی ہے۔ تو چونکہ آگے پھر اس کی تفصیل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعی کرنا اور کس طرح کی وہ ساری تفصیل موجود ہے، اس لیے علماء احناف نے یہ لکھا ہے کہ سعی جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی
بھول جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم لازم آئے گا، یعنی اس کو قربانی کرنی پڑے گی، ایک عدد بکرا یا بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت مستحبہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ادا نہیں بھی کرے گا تو اس کا حج یا عمرہ ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوڑ دے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کو دوبارہ سے اس پر خون دم بھی لازم آئے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی، اور دوبارہ سے جا کر کے پھر سعی بھی کرنی پڑے گی۔ اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال ہم چونکہ احناف ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، جس سے چھوٹ جاتی ہے سعی صفا مروہ کے چکر، تو اس پر دوبارہ خون یعنی دم لازم آئے گا، یعنی قربانی کر دے گا تو اس کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، حج یا عمرہ کے زائرین جو جاتے ہیں تو پہلے بیت اللہ کا طواف ہے، 7 چکر ہیں، اس کے بعد پھر ان طواف کے 2 نفل مقام ابراہیم پر ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے سائڈ پہ صفا کی پہاڑی ہے، تو اس پہاڑی پر جا کر کے وہاں سے پھر چکر شروع کیے جاتے ہیں، یعنی مروہ کی طرف جاتے ہیں، مروہ سے پھر صفا کی طرف آتے ہیں، صفا سے پھر مروہ کی طرف جاتے ہیں، یہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اب ان کے درمیان میں ایک خاص مقام آتا ہے جہاں سے تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور اس جگہ پہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بی بی ہاجرہ اس مقام سے دوڑی تھی۔ اب چونکہ بی بی ہاجرہ کی یہ سنت ہے، یعنی بی بی ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہی تھی، ان کو دودھ پلانے کے لیے اور پانی کی تلاش میں وہ چکر لگا رہی تھی، تو جب وہ اس مقام پہ نیچے پہنچتی جہاں سے حضرت اسماعیل ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو وہاں بھاگتی تھی، تو پھر جب واپس آ کر کے اس مقام پہ پہنچتی پھر وہاں سے بھاگتی، تو اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے تھے۔ تو یہ 7 چکر قیامت تک اب امت کے لیے جو ہے وہ سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بی بی ہاجرہ کی طرح وہاں چکر لگائے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے، تو لہٰذا جو بھی حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 چکر لگانا ان کے لیے جو ہے احناف کے نزدیک یہ واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اور اگر کسی سے کچھ اچھا ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر کوئی معذور ہے، اگر وہ وہاں پہ چل نہیں سکتا تو وہ ویل چیئر پہ یا کسی سواری پہ بھی چکر لگا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس صفا پہاڑی پر جب چڑھتے ہیں وہاں سے سامنے بیت اللہ نظر آتے ہیں، تو وہاں پر پہنچ کر کے بیت اللہ کی طرف نگاہ اور رخ کر کے کھڑے ہو کر کے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر جب یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں مروہ پر، تو مروہ پہ پہنچ کر پھر 2 نفل پڑے جاتے ہیں، اور ان نوافل کے بعد بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تھا جی صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس کا مفہوم، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی، اور اس کا مسئلہ بھی، اس کی جو شرعی حکم ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔